السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مصنوعی ذہانت یعنی کہ اے آئی کا مستقبل چند ممالک کے ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے، انتونیو گوتریس نے کیا خبردار۔ نئی دہلی میں منعقدہ انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ سے کیا خطاب۔ غزہ میں ہونے والی جنگ بندی کو مستقل بنایا جائے، سلامتی کونسل کا مطالبہ۔ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے پر کنٹرول بڑھانے کی کوششوں کی مذمت۔ قابض اسرائیلی انتظامیہ نے مسجد اقصی کے اماموں کو ایک ہفتے کے لیے بے دخل کر دیا، نمازیوں کے مسجد میں داخلے پر پابندیاں عائد۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپوں میں رمضان کی رونق، ٹوٹے گھروں، بکھرے خاندان کے درمیان سڑکوں پر افطاری۔ یو این ماہرین نے ایپسٹین کی ای میلز میں موجود الزامات کو انسانیت کے خلاف جرائم دے دیا قرار، عالمی مجرمانہ نیٹ ورک پر جتائی تشویش۔ اور امریکی فوج رواں ہفتے کے آخر تک ایران پر کر سکتی ہے حملہ، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی کہ اے آئی کا مستقبل چند ممالک کے ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اسے چند ارب پتی افراد کے خواہشات کے رحم و کرم پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات نئی دہلی میں منعقدہ انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو اے آئی عالمی عدم مساوات میں اضافہ کر سکتی ہے، تعصبات کو بڑھا سکتی ہے اور سنگین نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ تاہم اگر اسے درست انداز میں بروئے کار لایا جائے تو یہ طب، تعلیم، غذائی تحفظ، موسمیاتی تبدیلیوں کے تئیں اقدامات اور بنیادی عوامی خدمات تک رسائی میں انقلابی پیش رفت کا باعث بن سکتی ہے۔ Closer to the realities shaping much of the world. Because the future of AI cannot be decided by a handful of countries or left to the whims of a few billionaires. Last year, the UN General Assembly took two decisive steps. First, creating an independent international scientific panel on AI. And I'm happy to announce that the panel has now been appointed. These 40 leading experts from across regions and disciplines embody a clear message. AI must belong to everyone. We must replace hype and fear with shared evidence and close knowledge gaps. I urge member states, industry and civil society to contribute to the panel's work. Second, launching a global dialogue on AI governance within the United Nations, where all countries, together with the private sector, the academia, and the civil society, can have a voice. We need guardrails that preserve human agency, human oversight, and human accountability. And the first session of the dialogue in Geneva in July will give every country and every stakeholder a voice. To align efforts, uphold human rights, and prevent misuse. And to advance our common safety measures, the foundation of interoperability. That builds trust across borders for regulators and businesses, and turns compatibility into opportunity. Your discussions here will culminate in the global dialogue. But without investment, many countries will be locked out of the AI age. AI must be accessible to everyone. That is why, encouraged by the General Assembly of the United Nations, I'm calling for a global fund on AI to build basic... اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے وزیر اعظم مودی کی جانب سے انہیں دعوت دینے کا شکریہ اور عالمی جنوب میں پہلے اے آئی سربراہی اجلاس کے انعقاد پر ہندوستان کی قیادت کو مبارکباد پیش کی۔ ہندوستان میں ہونے والی یہ نشست خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ اے آئی تیزی سے سماج، معیشت اور طرز حکمرانی کو تبدیل کر رہی ہے، اس لیے اس کی ضابطے بندی جامع اور عالمی نمائندگی کی حامل ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا، اے آئی کا مستقبل چند ممالک کے ذریعے طے نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اسے چند ارب پتی افراد کی منمانی پر چھوڑا جا سکتا ہے۔
گوگل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سندر پچائی اور اوپن اے آئی کے سربراہ سیم آلٹمن نے سمٹ میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ سندر پچائی نے ہندوستان میں گزارے گئے ماضی کو سب سے پہلے یاد کیا۔ ملک میں اے آئی سمٹ کو جدید ترقیاتی دنیا کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے اس کے لامحدود فائدوں کو گنوایا۔ Whole new light. Of course, he said he'd be more impressed if it worked on India's busy roads. Still working on that one day. The progress shows what's possible when humanity dreams big. We are on the cusp of hyper-progress and new discoveries that can help emerging economies leapfrog legacy gaps. But that outcome is neither guaranteed nor automatic. To build AI that is truly helpful for everyone, we must pursue it boldly, approach it responsibly, and work through this defining moment together. Why bold? Because AI can improve billions of lives and solve some of the hardest problems in science. For 50 years, predicting protein structures was a grand challenge and a blind spot that stalled drug discovery. Demis Hassabis and his team at Google DeepMind asked an audacious question: how could we use AI to solve this? It didn't just win a Nobel Prize, it compressed decades of research into a database that is now open to the world. Today, over 3 million researchers in more than 190 countries are using it to develop malaria vaccines, fight antibiotic resistance, and much more. And we are asking similarly bold questions across the scientific stack, from cataloging DNA disease markers to building AI agents that act as true partners in the scientific method. We must be equally bold in tackling problems in regions that have lacked access to technology. Take El Salvador, where Google has partnered with the government to bring affordable AI-powered diagnosis and treatment to thousands who could never afford to see a doctor. Or in India, where our work together is helping farmers protect their livelihoods in the face of monsoons. Last summer, for the first time, the Indian government اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں ہونے والی جنگ بندی کو مستقل بنایا جائے۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے پر اپنا کنٹرول بڑھانے کی کوششوں کو دو ریاستوں کے حل کے امکانات کے لیے خطرہ قرار دیا۔ برطانیہ، اسرائیل، اردن، مصر اور انڈونیشیا کے وزرائے خارجہ بھی سلامتی کونسل کے ماہانہ مشرق وسطی اجلاس میں شریک ہوئے۔ کئی عرب اور اسلامی ممالک نے گزشتہ ہفتے درخواست کی تھی کہ واشنگٹن جانے سے پہلے غزہ اور مغربی کنارے پر بات کی جائے۔ قابض اسرائیلی انتظامیہ نے مسجد اقصی کے امام کو ایک ہفتے کے لیے بے دخل کر دیا۔ اسرائیل نے مسجد اقصی میں نماز تراویح کے لیے فلسطینی امام پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ فلسطینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے شیخ محمد العباسی کو بغیر کوئی وجہ بتائے مسجد اقصی کے احاطے سے حراست میں لے لیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب اسرائیلی حکام کے مسجد اقصی کے خلاف اقدامات بڑھ رہے ہیں اور نمازیوں کے مسجد میں داخلے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی پولیس کے نئے چیف نے رمضان المبارک کے دوران مسجد اقصی میں یہودی آبادکاروں کے داخلے کا وقت بڑھا کر 5 گھنٹے کر دیا۔ غزہ کے پھٹے پرانے بوسیدہ پناہ گزین کیمپوں میں اسرائیلی بمباری کے شکار اور درد کے مارے فلسطینی خاندان رمضان المبارک کا شایع نشان استقبال کر رہے ہیں۔ ماہ مقدس کے آغاز کے ساتھ ہی غزہ شہر کی سڑکوں پر چھوٹی چھوٹی لائٹیں اور اسٹرانگ روشن دیکھے گئے جو کبھی منہدم عمارتوں اور ملبے کے ڈھیروں سے بکھری ہوئی تھی۔ جنگ کی تباہ کاریوں میں اپنے بچپن سے محروم غزہ کے بچوں کے چہروں پر خوشی اور کچھ راحت بھی کیوں گزشتہ سال اکتوبر میں جنگ بندی کے بعد یہ ان کا پہلا رمضان ہے۔ آسٹریلیا میں سب سے بڑی مسجد کو دھمکی امیز خط بھیجا گیا اور یہ تیسری دھمکی ہے جو کہ ماہ رمضان کے آغاز میں موصول ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ خطوط بھیجنے والوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ یہ خط سڈنی کے مضافاتی علاقے لیکمبا میں واقع مسجد کو موصول ہوا جس میں خنزیر کی تصویر بھی شامل تھی اور مسلمانوں کی نسل کو مارنے کی دھمکی بھی دی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی ای میلز میں موجود الزامات کو ممکنہ طور پر انسانیت کے خلاف جرائم قرار دے دیا۔ ماہرین نے مجرم جیفری ایپسٹین کی ای میلز میں موجود الزامات کو ممکنہ طور پر انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیتے ہوئے ایپسٹین فائلز کیس کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
ماہرین کے مطابق ایپسٹین کی لاکھوں فائلیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایک عالمی مجرمانہ نیٹ ورک موجود تھا جس نے ایسے اقدامات کیے جو قانونی طور پر انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ یاد رہے کہ جیفری ایپسٹین اگست 2019 میں امریکی جیل میں مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ حال ہی میں امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جیفری ایپسٹین کی کمسن بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث سے متعلق معلومات پر مبنی فائلز جاری کی گئی۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج اس ہفتے کے آخر تک ایران پر حملہ کر سکتی ہے، تاہم صدر ٹرمپ نے اس بارے میں ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی میڈیا نے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کارروائی پر غور و فکر میں کافی وقت صرف کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی مختلف عسکری اور سیاسی پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ بھی اس بارے میں بہت زیادہ وقت سوچنے میں گزار رہے ہیں۔ امریکی میڈیا نے مزید بتایا ہے کہ فوجی اہلکار اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں اور خطے میں کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے الرٹ ہیں۔ برطانیہ میں رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی سپر مارکیٹس نے مسلم کمیونٹی کے لیے اشیاء کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر دی۔ برطانیہ میں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت آدھی کر دی گئی۔ وہیں دوسری جانب 10 کلو چاول تھیلے پر 5 پاؤنڈ اور 5 کلو چاول پر 3 پاؤنڈ کی بچت دی گئی ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے استقبال کے لیے لندن کے مشہور علاقے ویسٹ اینڈ کو مسلسل چوتھے سال روشنیوں سے سجایا گیا۔ لندن کی کوئنٹری اسٹریٹ، جو شہر کے دو مصروف ترین مقامات پیکاڈلی سرکس اور لیسٹر اسکوائر کو جوڑتی ہے، اسے رمضان کی آمد سے قبل چند ستاروں والی خوبصورت لائٹس لگا کر روشن کیا گیا۔ میئر لندن صادق خان نے رمضان لائٹس کا افتتاح کیا اور اس سال بھی ان لائٹس کا اہتمام عزیز فاؤنڈیشن نے ہی کیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے لیک ٹاہو میں برفانی تودہ گرنے سے 8 سیاح ہلاک اور 1 لاپتہ ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیواڈا کاؤنٹی کے شریف شانن مون کا کہنا ہے کہ سیاح برفانی تودے کی زد میں آئے تھے۔ 6 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ امریکی حکام نے بتایا ہے کہ شمالی کیلیفورنیا کے سیرانوڈا پہاڑوں میں 3 روزہ دورے میں شامل 6 سیاح پہلے بھی مختلف واقعات میں زخمی ہوئے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شدید موسمی حالات کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی نعشیں تاحال برف کے نیچے دبی ہوئی ہیں اور انہیں فوری طور پر نکالنا ممکن نہیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں مزید تقریباً 3 فٹ برف پڑ چکی ہے، جس سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ علاقے میں ابھی بھی برفانی تودہ گرنے کا خطرہ برقرار ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ مصنوعی ذہانت یعنی کہ اے آئی کا مستقبل چند ممالک کے ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے، انتونیو گوتریس نے کیا خبردار۔ نئی دہلی میں منعقدہ انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ سے کیا خطاب۔ غزہ میں ہونے والی جنگ بندی کو مستقل بنایا جائے، سلامتی کونسل کا مطالبہ۔ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے پر کنٹرول بڑھانے کی کوششوں کی مذمت۔ قابض اسرائیلی انتظامیہ نے مسجد اقصی کے اماموں کو 1 ہفتے کے لیے بے دخل کر دیا، نمازیوں کے مسجد میں داخلے پر پابندیاں عائد۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپوں میں رمضان کی رونق، ٹوٹے گھروں، بکھرے خاندان کے درمیان سڑکوں پر افطاری۔ UN ماہرین نے ایپسٹین کی ای میلز میں موجود الزامات کو انسانیت کے خلاف جرائم دے دیا قرار، عالمی مجرمانہ نیٹ ورک پر جتائی تشویش۔ اور امریکی فوج رواں ہفتے کے آخر تک ایران پر کر سکتی ہے حملہ، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔